ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں اپنے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ یقیناً اگر اللہ کسی کو ہدایت عطا نہ کرے تو وہ بندہ بذات خود ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام میں شامل کر دیا جائے، یعنی اس کو ثواب یا گناہ قرار دے دیا جائے، حالانکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ثواب اور گناہ قرار نہیں دیا، تو ایسا عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں ہم سب کی مشترکہ جو کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی آسانیوں سے، آسائشوں سے، سہولتوں سے، سکون سے بھرپور ہو۔ ہر بندہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ بعض لوگ جائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی سہولتوں والی بن جائے، سکھی بن جائے، آسانیوں والی بن جائے۔ مگر کچھ غلطیاں ہم سے ایسی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے ہم بعض اوقات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے، مگر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان کے جو منفی اثرات ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے، اور ہم اس طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کیا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں سوچتے وہ کیا چیز ہے۔ آج انہی میں سے ایک جز پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بڑا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کو غفلت کی وجہ سے ترک کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو ہم اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب یہ ایسی واضح قسم کی نص ہے، دلیل ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جس کو اگر ہم سمجھ کے اصلاح کر لیں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تنگ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس غلط رویے کی اصلاح نہ کی تو اس کا سیدھا سا جو مطلب نکلے گا وہ ہماری زندگی کو تنگیوں کے راستے پر چلنے پر مجبور کر دے گا، اور پھر شاید ہمارے پاس کوئی نعم البدل بھی نہ ہو۔ ایک یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ دوسری جو چیز اس سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری شریف میں بڑا سیدھا جملہ استعمال کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو یاد نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ گویا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اب ویسے آپ کسی شخص کو کہہ دیں، چھوڑو یار یہ تو ہے ہی مردہ، یہ تو مردار ہی ہے، یہ تو مر چکا ہے، ڈیڈ ہے، تو بھی ڈیڈ بندے سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جاتی۔ جو شخص مر چکا ہے آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا، سوسائٹی کو کیا فائدہ دے گا، اپنے متعلق جڑے لوگوں کو کیا فائدہ دے گا؟ کون؟ جو مر چکا ہے، جو مردہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی سہولت، کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اب یہ چیز بھی ہمارے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا ہمارا شمار زندہ لوگوں میں ہے
یا ہمارا شمار مردہ لوگوں میں ہے؟ کہنے کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں جا رہا ہے، لیکن اس بندے کو بعض اوقات اندر سے بعض بیماریاں ایسے کھا جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے، ساتھ کہتے ہیں زندہ ہے، ساتھ کہتے ہیں لاش ہے، کیونکہ وہ کچھ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ معاشرے کو چینج کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس سے لوگ خیر کی طرف، خوشحالی کی طرف آ سکیں۔ اندر سے وہ بندہ بیماریوں کی وجہ سے کھوکھلا ہو جائے تو لوگ اس کو چلتی پھرتی لاش کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو لاش کہہ دیا ہے، اس شخص کو مردہ کہہ دیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ اب یہ چیز ہم نے دیکھنی کہ کیا ہمارا شمار زندہ لوگوں میں ہے یا ہمارا شمار مردہ لوگوں میں۔ اگر یہ چیز ہم قبول کر لیں کہ ہم نے زندہ لوگوں میں اپنا شمار کروانا ہے تو اس کے لیے سرگرمی ہے، اس کے لیے ایکٹیویٹی ہے، اس کے لیے کوئی عمل ہے، کوئی حرکت ہے، کوئی رویہ ہے، کوئی کوشش ہے، وہ ہے تو زندہ ہے، وہ نہیں ہے تو زندہ نہیں ہے۔ اور وہ کون سی کوشش ہے؟ وہ ہے اللہ کی یاد، وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اس کی پھر شکلیں کیا بنے گی وہ ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دو بنیادی چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار مردہ لوگوں میں نہ ہو تو پھر ہمیں اللہ کا ذکر کر کے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارا تعلق مردہ لوگوں سے نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے نبی مردہ کہہ دیں اس میں 1000 زندگیاں پھونک دو وہ زندہ نہیں ہے، وہ ہے ہی مردہ۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تنگیوں کے راستے پر تو چلتے ہیں لیکن آسانی کے راستے پر چلنے کا جو عمل ہے کیا ہم اس کو اختیار کرتے ہیں؟ آئیے پھر نیکسٹ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں عقیدے کی روح سے ایک اصول ہے، ہم جب بھی دنیا میں کوئی وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ فلاں کام معاہدے کے مطابق ہم اس طرح کر لیں گے۔ اب یہ سب کو پتہ ہے انسان کمزور ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، اس کو مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، تو وہاں وہ لفظ استعمال کرتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کر دوں گا۔ یہ جو انشاءاللہ ہے یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ذکر اللہ بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جب ہم یہ چیز طے کر لیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے تو اس کے کرنے میں اگر وہ خیر کا کام ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ جو عقیدہ ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اچھا کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، کوئی اچھا کام۔ سیدھی سی بات ہے ہمیں پھر اللہ کی مدد درکار ہوگی، جب اللہ کی مدد درکار ہے تو پھر صاف بات ہے بھائی اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ مدد ہم مانگے نا، مدد وہاں ضرورت کو اس کی ہو اور پھر ہمارے معاملات ادھورے رہ جائیں تو وہاں پر پھر کوئی اور ذمہ دار نہیں، ہمیں خود اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشروں کے اندر اپنے معاملات کو خیر کی طرف لے جانے کے لیے اللہ کی مدد کا حاصل کرنا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری اور ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں تھا، اللہ کے نبی سے بڑھ کے اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں، اس کے باوجود الفاظ سے، لہجوں سے، لفظوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑی مانگتے ہیں، بدر میں ضرورت پڑی مانگ رہے ہیں، پناہ کی ضرورت ہے مانگ رہے ہیں، جو جو مرحلے زندگی میں آئے وہاں اللہ کے نبی لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ، پھر آگے ہم آ جائیں، ہمارا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بڑا کمزور قسم کا رویہ کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھو جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو وہاں سے آپ اٹھ کے چلے گئے تو آپ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مرا ہوا گدھا پڑا تھا، مردار گدھا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کن کی کیفیت ہے؟ ایسی محفل، ایسی میٹنگ، ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا احساس نہیں ہے اور اپنی آخرت میں کامیابی کی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ جس مجلس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظوں میں فرمایا یہ لوگ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردار گدھے کے گرد بیٹھے تھے اور وہاں سے اٹھ کے یہ چل پڑے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں نہ تھوڑی ہم اپنی میٹنگز، مجلسیں، تھوڑا ان کا اندرونی ماحول چیک کریں۔ آپ نے بے شمار مجالس ایسی دیکھی ہوں گی جہاں اللہ کا ذکر ہو، آخرت کی بات ہو، اس کا تصور نہیں، لفظ ہی الگ الگ ہے۔ مثلا یہ کیا جی، میوزک کنسرٹ ہے جی، اچھا جی یہاں ہلا گلا ہوگا جی، ابھی سال تبدیل ہونے والا ہے عیسوی کے لحاظ سے تو نیو ایئر نائٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو ہلے گلے کے چکروں میں پڑیں گے وہاں پر اللہ کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کریں گے؟ وہ آخرت کی فکر کیوں کریں گے؟ وہ تو اپنی محفل ہی اس ٹائٹل سے منعقد کر رہے ہیں جس میں آخرت سے غفلت والی باتیں، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو سجانے اور اس میں رہنے کی سوچ ہے۔ اور ایسے لوگ جتنے مرضی سوٹڈ بوٹڈ ہوں، ایسے لوگ جتنے مرضی ظاہراً پڑھے لکھے ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس محفل میں، مجلس میں، میٹنگ میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ لوگ ایسے ہی سے جیسے مردار گدھے کے گرد بیٹھے تھے اور وہاں سے اٹھ کے چل پڑے۔ میرا خیال ہے ہم لوگ تھوڑا اپنا جائزہ لیں، محض دور کوئی چیز مری پڑی ہو، کوئی جانور مرا پڑا ہو راستے کے دائیں بائیں، ہم لوگ وہاں سے اس تیزی سے گزرتے ہیں کہ جی یہ اسمیل ناقابل برداشت ہے۔ سبحان اللہ، وہ چند لمحوں کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایسی اسمیل والی جگہ پر گاڑی کا شیشہ نیچے ہو جائے تو گاڑی میں جب اسمیل آتی ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹوٹل شیشے کھول دو تاکہ ہوا چینج ہو جائے، کیوں؟ باہر سے بدبو اندر آ گئی ہے۔ لیکن جن مجالس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ 2 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، وہ آدھے گھنٹے کی ہے، کیا حوصلے ہیں، کیا برداشت ہے، کیا ڈھیٹ پن ہے کہ مردار گدھے پر گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے ہیں اور کوئی آوازاری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مردار کی محفل جو ہے وہ راس آ گئی ہے، سوٹ کر گئی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو ایسی محفلیں سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے ایسی مجلس، ایسا موقع جہاں اللہ کا ذکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بھائی صاف بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو جو مردار گدھے سے تشبیہ دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا مثال دینی چاہیے جس سے بندہ کراہیت کا اظہار کرے کہ نہیں نہیں بھئی یہ مجلس میرے والی نہیں، یا میں آیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا، تھوڑی دیر بیٹھا ہوں مجھے سمجھ آ گئی میں اٹھ کے نکل گیا۔ یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے ایسی محفلوں میں کہ جہاں نہ اللہ کی بات ہے نہ آخرت کی بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ہمیں سمجھائی، ایسی مجالس سبحان اللہ جن میں اللہ کا ذکر ہے، آخرت کی فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکشن ہے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل فضاؤں میں تیرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ پھر اس مجلس کو، محفل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جس جگہ وہ مجلس ہے وہاں سے لے کے آسمانوں تک ایک سایہ بن جاتا ہے، ایک رش پڑ جاتا ہے، اور اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو رہی ہے پھر فرشتے اس کی رپورٹ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بتاتے ہیں کہ اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا سب اللہ کو پتہ ہے۔ اب فرشتے وہاں جا کے رپورٹ دے رہے ہیں کہ یا اللہ فلاں جگہ ایک مجلس تھی، ہم وہاں پر پہنچے، وہاں پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کچھ مانگتے تھے، ان کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی سوال تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی بالکل، وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہوئی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، دیکھی تو کوئی نہیں۔ اللہ پھر کہیں گے اگر دیکھی ہوتی تو؟ فرشتے کہیں گے پھر تو اور زیادہ ذوق سے، شوق سے، شدت سے، محبت سے وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے، خواہش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جاؤ فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو جنت عطا کر دی، دے دیا میں نے ان کو جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں کیا وہ کچھ اور بھی مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی بالکل، وہ تر سے تیری جہنم کا جو ماحول ہے، پریشانی ہے، تیری جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھی تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھی ہوتی تو فرشتے کہتے پھر اور شدت سے وہ اس سے آپ کی پناہ طلب کرتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ رہو کہ میں نے انہوں نے جو مانگا، جہنم سے پناہ مانگی، میں نے وہ پناہ بھی ان کو دے دی، یہ جہنم سے بھی محفوظ کر دیے گئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو پلان کے ساتھ، منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ انوائٹڈ تھے، چلے گئے، بیٹھے، سارا کچھ ہوا۔ ایک بندہ وہاں پر ایسا آیا، نہ بلایا گیا، نہ اسپیشلی وہ آیا، بائی دا وے آ گیا اور بیٹھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک بندہ پلان کر کے آیا ہے، کام چھوڑ کے آیا ہے، اور دوسرا بندہ بائی دا وے آ کے شریک ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ جنت کی الاٹمنٹ، جہنم سے تحفظ، بہت بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایسی میٹنگ ہے، ایسی محفل ہے، اس میں جو ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا، میرے انعامات اس کے لیے بھی بالکل دوسروں کی طرح، ان کو بھی جنتیں، ان کو بھی جہنم سے پناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ایسی مجالس جن میں اللہ کا ذکر ہے، آخرت کی فکر ہے، وہاں بائی دا وے جا کے بیٹھ جانے والا بھی اتنے بڑے بڑے انعامات کا مالک بن سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی انعامی بانڈ اور کوئی لاٹری اور کوئی ایسی انعامی اسکیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کب؟ جب وہ بندہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے اور آخرت کی بات ہے۔ یہ روٹین کی عام، جس کو آپ نفلی مجلس کہہ لیں، ویسے بات طے کی گئی، وہاں پر کہہ لیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر عام مجلس کا یہ اجر ہے تو وہ جمعۃ المبارک جو اللہ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، اس کا کیا اجر ہوگا، اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے طور پر اوور ٹائم لگائیں، اس کی اہمیت ایک لیول کی ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہے، فرض ہے، اور وہ جمعہ کا پروگرام ہے، جمعہ کی مجلس ہے، اس کا کیا لیول ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر یہ ذہن دیا، یہ سوچ دی کہ تم لوگوں نے یہ ذہن بنا لینا کہ دنیا کے اندر کتنا کتنا صدقہ و خیرات ہوتا ہے، بہت بڑا بڑا لوگ کرتے ہیں، صحابہ بھی بہت کیا کرتے تھے، مگر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جو سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے؟ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جو تلواروں سے تلواریں ٹکراتی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ صحابہ کہنے لگے جی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، یہ جتنی سرگرمیاں میں نے بتلائی ہیں ان سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اس کی یاد ہے۔ یہی وجہ تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امیر لوگ جب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے لگے تو جو غریب مفلس صحابہ تھے انہوں نے نیکی کی محبت میں یہی کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امراء تو صدقہ و خیرات کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، تو ہم اب کیا کریں؟ آپ نے پھر ان کو یہ جواب دیا تھا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ و خیرات سے زیادہ بہتر ہے، یہ کر لیا کرو۔ تو چند دن کے بعد امراء کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ صدقہ و خیرات کے برابر یہ کام بھی ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں، تو امراء نے صدقہ خیرات بھی جاری رکھا، یہ اذکار بھی شروع کر دیے۔ تو غرباء، فقراء، مساکین وہ پھر آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ اب صدقہ خیرات کے ساتھ یہ اذکار بھی کرتے۔ یہاں پر آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کا اجر صدقہ و خیرات کی طرح ہے۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو جو چیز بڑی پسند ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن دوسری بات کیا سمجھ آئی؟ جو مال بندے کو رب کے قریب کرے اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، ورنہ دوسرے کو فتنہ ہی کہتے ہیں۔ جو مال اللہ کے قریب کرتا ہے وہ ہے اللہ کا فضل۔ صرف یہ باہر ایک نیم پلیٹ لگا دینے سے کہ یہ جی فلاں کا مکان ہے اور یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، نہیں، یہ تو تجھے بھی پورا پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے بنا ہے یا کہاں سے بنا ہے، لیکن جو مال اللہ کا قرب دے وہ اللہ کا فضل ہے، جو اللہ سے دوری پیدا کر دے وہ فتنہ ہے۔ یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم فتنے میں رہ رہے ہیں یا اللہ کے فضل میں رہ رہے ہیں۔ یہ نوٹوں پر نہیں لکھا ہوگا یہ فضل ربی ہے اور یہ فتنہ ہے، نہیں، ہمارا رویہ، ہماری پریکٹس بتلائے گی کہ ہم لوگ فتنے کا شکار ہیں یا ہم لوگ اللہ کے فضل میں غوطہ زن ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ چیز سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں مسلسل، اور جس نے یہ اذکار کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا حوالہ دے دے کے یاد کروا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ذکر فلاں بندے نے کیا ہے، تیرا ذکر فلاں بندے نے کیا ہے۔ وہ ساتھ چکر لگا رہے ہیں اور ساتھ آواز دے کے یاد کروا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ذکر جو اس وقت سرکولیشن میں ہے تیرے عرش کے ارد گرد، یہ فلاں بندے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور ایک کیا کمال کی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور وہ جس محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اب اندازہ کریں ضرورت ہماری ہے، فقیر ہم ہیں، محتاج ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے باوجود اس کا رسپانس دینا میرا خیال ہے یہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی عزت اور اعزاز والی بات۔ آج دنیا میں اگر کوئی ہمارا فون اٹینڈ نہ کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور جو بندہ کال بیک کر کے ساری ڈیٹیل لے دے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ فلاں بندے نے ہمیں رسپانس دیا ہے۔ اور بھائی دنیا کے رسپانس تو پورے ہوتے ہیں، جس بندے کو رب رسپانس دے آپ سوچیں کہ اس کا لیول کیا ہوگا اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس طرف سے رسپانس تب مانگتے ہیں جب ساری دنیا ہمیں کہہ دیتی ہے ہن دعا آئیے، اس وقت پھر ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی رسپانس ہے، وہ تو دے ہی دیتا ہے، لیکن یہ مزے کا رسپانس نہیں ہے کہ جب دنیا مایوس کر دے تب اس طرف جائیں۔ مومن وہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کے رابطے میں رہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں رہے، تاکہ دنیا اسے مایوس کرے نہ کرے، اس کو پتہ ہے میرے مسئلے آسمانوں میں حل ہونے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا بندہ
عام بندے کے مقابلے میں کہیں ریلیکس رہ سکتا ہے، یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی۔ اب ہم آگے ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ بڑی اہم ہے اور توجہ طلب ہے کہ یہ جو بات کہی گئی جنگ ہے تو اللہ کا ذکر کرو۔ جمعے کی نماز آپ نے ادا کر لی ہے، اب آپ نے جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرو۔ جنگ ہے تو اللہ کا ذکر ہے، معیشت ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ گویا اگر یہ حساس ترین مرحلوں پر اللہ کے ذکر کو آپ مس نہیں کر سکتے تو آپ اندازہ کریں کہ باقی کون سا مرحلہ ہوگا جس میں بندہ کہے جی میں نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ محض واش روم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بھی اتنا کلوز مرحلہ ہے کہ واش روم داخل ہونے سے پہلے بھی اور واش روم سے نکلنے کے بعد بھی آپ نے وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے ہمارا اللہ کے ذکر کا، اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بطور مسلمان ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ بطور مسلمان ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ جب ہماری یہ عادت ہوگی کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ ایک ذکر تھوڑا ہونا ہے، پھر اس میں کئی قسم کا ذکر ہوگا، استغفار اس میں آئے گا، تسبیح اس میں آئے گی، بڑا کچھ اس میں آئے گا۔ تو جب ہم ذکر والا رویہ رکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 100 دفعہ پڑھ لے صبح اور 100 دفعہ شام کو، اگر اس کے گناہ اس قدر ہوں جس طرح کے سمندر پر جھاگ ہوتی جس کا اینڈ کوئی نہیں، جس کا پیمانہ کوئی نہیں، تو اس بندے کے 100 دفعہ یہ 2 کلمات پڑھنے کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ ہم نے اللہ کی تعریف ہے لیکن معاف گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ واضح نص ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کے گناہوں پر یہ ایسے غالب آئیں گی کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت، حدیث کے جملے یہ بتلا رہے ہیں کہ ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتے۔ پھر ایک اور چیز وہ بھی بڑی اہم ہے، ہم لوگ 1000 تیزیاں دکھلائیں، پھرتیاں دکھائیں، بڑا کچھ کریں، واللہ 2 آئٹمز ایسی ہیں جو جان ہی نہیں چھوڑتی۔ ایک دشمن انسان، ایک دشمن شیطان، یہ دونوں گروہ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ہر جگہ فیل کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ، کہیں حسد کے نام پر، بغض کے نام پر، شریکے کے نام پر، 100 ان کے دلوں کے اندر چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ دونوں ٹیمیں۔ بعض ڈسٹرب کرنے والے طبقات انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور بعض جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا شر کیا حل ہے؟ بندے کے بس کی بات نہیں ان دونوں سے نپٹ سکے۔ جتنا مرضی بندہ قوت والا، جرت والا، بصیرت والا ہے، واللہ انسان شیطانوں کے شر سے اور مخالفین کے شر سے بچ نہیں سکتا الا کہ اس کا دفاع اللہ تعالیٰ کر دے، الا کہ اللہ اس کو پناہ دے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اگر ہم ذکر کے عادی ہوں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم انسانوں اور شیطانوں کے شر سے بچ جائیں گے۔ کیسے بچیں گے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھلائی کسی بھی انسان کے شر سے بچنے کے لیے، اللہم انت اعز مما اخاف واحذر وانت اعز من خلقک جمیعا
اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہوا الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شرہ یا من شر فلان بن فلان واتباعہ واشیاعہ واولیاءہ اللہم عز جارک وجل ثناؤک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ جس سے میں ڈر رہا ہوں نا، تیری ساری مخلوقات میں سے جس سے میں ڈر رہا ہوں، یا اللہ میرا عقیدہ یہ ہے آپ اس سے زیادہ عزت والے ہیں، آپ کی عزت اس سے زیادہ ہے، اور جتنی مخلوقات تو نے پیدا کی جس سے میں ڈر رہا ہوں، یا اللہ تیری پاور ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ میں تجھ سے اس لیے پناہ مانگ رہا ہوں، یہ اکیلا بندہ روکنا تو دور کی بات، یہ تو معمولی مسئلہ ہے، اللہ میں تجھ سے اس لیے تیری پناہ مانگ رہا ہوں، یہ ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے اگر کوئی روکنے والی قوت ہے تو وہ تیری ذات ہے، تیری ذات کے علاوہ یہ 7 آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والی کوئی دوسری قوت نہیں۔ یا اللہ فلاں بندے کے شر سے، اس کی ٹیم کے شر سے، اس کے ہتھیاروں کے شر سے، اس کے ساتھیوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تیری پناہ جیسی کوئی پناہ نہیں ہے، تیری پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، تیرے تحفظ کے علاوہ کوئی تحفظ نہیں ہے۔ یہ جملے بول کے کہتا ہے یا اللہ تیرا ذکر بڑا برکت والا ہے اور تو ہی سہولتیں دینے والا، تحفظ دینے والا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیری بات مانتا ہوں، تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ جب بندہ ان جملوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو پھر اللہ بندوں کے شر سے انسانوں کو محفوظ کرتا ہے، اور یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جس بندے کے شر سے آپ نے بچنا ہو اس کا نام لے کے یا اس کا تصور کر کے آپ یہ دعا کیجئے، اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ ہم ویسے تو نہیں، کتنے لوگوں سے ٹکرائیں، ہمیں کیا پتا کون سا دشمن کس سوچ میں، کس رویے میں، کہاں پر ہے، ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا ہمارے متعلق کس کے دل میں کیا ہے، اس کا اگلا وار کب ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیز قبول کر لیں کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ چل نہیں سکتی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو ایک بہترین حل یہ ہے، اگر ذکر اذکار کی عادت ہوگی تو پھر انسانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ محفوظ کر دے گا۔ پھر شیاطین ہیں، بندہ سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے نا، بندے تو بندوں کو نظر آ ہی جاتے ہیں، شیطان نہیں بندوں کو نظر آتے، ان کا کیا دیکھنا ہے، جن کہاں سے نظر آنے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ ایک چیز کو تھوڑا سمجھ لیں، ہمارے ہاں جس طرح رزق بہت بڑی ضرورت ہے نا، ایسے ہی ہمارے ہاں دلی اطمینان، سکون قلب یہ بھی بہت زیادہ ضروری، لیکن 2 وجود ہیں، ان کا تعلق سمجھیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو امید دیتا ہے، امید ڈپریشن سے باہر نکالتی، شیطان بندے کو نا امید کرتا ہے، نا امیدی بندے کو ڈپریس کر دیتی۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک وجود غموں سے نکالنے والا ہے، دوسرا وجود غموں میں غرق کرنے والا ہے، جس سے تعلق ہوگا انسانوں کا جھکاؤ اس طرف ہوگا۔ اگر آپ کا اللہ سے گہرا تعلق ہے تو اللہ آپ کو غموں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے باہر نکالے گا، اور شیطان وہ نا امید کرے گا، مایوس کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا منہ رکھ کے وسوسے ڈالتا ہے، بری باتیں، نا امیدی کی باتیں، مایوسی کی سوچ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور کب جان چھوٹتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر وہ منہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی سپلائی کٹ جاتی ہے،
اور جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا وہ پوری نیٹوں کی سپلائی دے رہا ہوتا ہے، بچنا ہی کچھ نہیں، ماری جانا ہے، رہنا ہی کچھ نہیں، تباہی ہو گئی ہے، زندگی ختم کر لو، خودکشی کر لو، حال ہی کوئی نہیں، وہ یہ دوائی دے رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سے کون سی ڈوز لینی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس سے تعلق ہوگا آٹومیٹک ڈوز ملنی۔ اگر تو امید میں چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کامیابیوں کی طرف جانا ہے، خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، ریلیکس ہونا ہے، تو پھر ہمیں لفظوں سے، لہجوں سے، باڈی لینگویج سے، حرکتوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مسلسل اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اور جب ہم نے اللہ سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے تو پھر وہ جو دوسری آئٹم ہے پھر وہ آپ کو جینے نہیں دے گی، پھر آپ کے وصف سے وہم میں، پھر عجیب و غریب اندیشے پھر وہ آپ کے دل میں ڈالے گا۔ اور پھر یہ جو بعض اوقات ہوتے ہیں نا، آنکھ کھلی ہے پھر ساری رات آنکھ لگی نہیں، کیوں بھائی؟ بس وہ گل میرے دماغ سے بڑی، میں کیا یہ حل ہی کوئی نہیں لبتا پیا، ماشاءاللہ حل ہوندیا فجر دا ٹائم ہویا ہے، فجر پڑھن دی بجائے اسی پھر سو گئے، ایہی ہو چاہتا سی۔ اب جس ذات کے ساتھ ہم نے تعلق بنا کے رکھنا ہے اس کے اثرات ہم میں پینیٹریٹ ہونے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے مایوسی لینی ہے یا امید لینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مایوسیوں سے نکالتے ہیں، شیطان مایوس کرتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی چیز ہے وہ بھی اس سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہاں شیطان کی ذہنیت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کیا کر کے؟ صدقہ و خیرات کر کے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ بھائی تعلقات، کمپنی، دوستی، اس کے اثرات ہیں۔ اگر اللہ سے دوستیاں مضبوط ہیں تو اللہ کے فضل کے وعدوں پر لوگ اپنی جان شہادت کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جب رب سے تعلق کمزور ہو، شیطان کی قربتیں زیادہ ہوں، تو پھر ہم 10 روپے بھی دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں اور رہن دو کہ ضروری ہے دینا، نالے میں ہی خرچ کرنے نے، اور ٹھیک ہے جی چلتا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں شیطان کی قربت ہوگی تو اثرات کیا ہوں گے کہ اگر میں نے خرچ کیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ یہ شیطان کی مینٹیلٹی ہے جو بندوں کے دلوں میں وہ ڈالتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا رب جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، شیطان کے وعدے سچے نہیں ہیں، وہ تو دھوکہ دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ایک وجود دھوکہ کرنے والا ہے، فراڈ کرنے والا ہے، اور ایک ذات سچ پر ہے، ماضی سچ پر، مستقبل سچ پر، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ تو ہمارا جو تعلق ہے ذکر اللہ کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق بننا ہے، اور ذکر اللہ سے غافل ہو کے شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے گندے فاسد خیالات ہمارے دل و دماغ میں ڈالیں۔ اس لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں شیطانوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹے، اللہ سے رشتہ جڑا رہے، تو ہمیں ذکر اللہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم انسانوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا پڑے گا، اور اللہ سے بڑھ کے کسی طرح کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر ایک چیز ہے آخر میں، اس کو ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ بطور مسلمان اور انسان ہماری بہت بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے لا تعلق نہ ہو، ورنہ جو شروع میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذکر سے مراد نماز بھی ہے قرآن مجید کے مطابق،
یہ وہ ذکر ہے جس میں کسی کو رخصت والی بات نہیں. ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ذکر سے مراد صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، اور ذکر سے مراد ہر پل بدلتے مرحلوں میں دعاؤں کا اہتمام بھی ہے، اور ذکر سے مراد دعوت اللہ بھی ہے. ہمارے ہاں آپ زندگی کے جتنے مرحلے دیکھیں، سینکڑوں دعائیں اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہیں. میں ضرور اپنے تمام بھائیوں کو بہنوں کو گزارش کروں گا کہ ہمارے گھروں میں بڑی کتابیں پڑھی، ہمارے سیل فون میں بڑا بڑا کچھ ہے. آپ پلے اسٹور پر جائیں، وہاں حصن المسلم ایک کتاب کا نام ہے، چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ اس میں دعائیں موجود ہیں. حصن المسلم اردو میں مل جاتی ہے، آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ نے جب جاگنا ہے نا، آنکھ کھلی ہے آپ کی اپنے بیڈ پر، اس وقت سے لے کے دوبارہ سونے تک اور زندگی کے سارے مرحلے، آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، آپ بزنس میں گئے ہیں، بازار گئے ہیں، مسجد گئے ہیں، دوستوں سے ملے ہیں، مجلس سے اٹھے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، بدل رہے ہیں، جوتے اتار رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، سینکڑوں دعائیں ملتی ہیں. کوشش کریں ہر بدلتے مرحلے پر آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. اللہ سے تعلق بھی رہے گا، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور ہماری سیکیورٹی بھی آٹومیٹکلی انشاءاللہ ہو جائے گی. اسی طرح قرآن مجید کا کچھ حصہ وہ آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں، صبح و شام جب موقع ملے تھوڑا بہت وہ تلاوت کریں. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ایسے جملے استغفار والے، اللہ کی تسبیح والے، حمد والے، ان جملوں کا استعمال کریں، اور اللہ کے نبی پر درود کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں میں شیئر کرنا، یہ مسلسل ایک سرکل ہے جس میں نظر آئے گا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. گویا فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، صبح و شام کے اذکار کے ساتھ، اور ہر بدلتے مرحلے پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. یہ ذکر اللہ کی سنت سے ثابت شکلیں ہیں، اور جب ہم ان کا اہتمام کریں گے امید ہے شیطانوں کے شر سے بھی بچے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی پناہ کے اندر ہم رہیں گے. اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے گا اور آسانیاں والی بنا دے گا، اور اللہ ہماری آخرت بھی انشاءاللہ راحت والی بنا دے گا. ورنہ جو وارننگ اللہ نے دے دی ہے کہ جو میرے ذکر سے یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. جس کی زندگی رب تنگ کر دے، ساری دنیا کی سہولتیں مل کے اس کی زندگی کو آسان نہیں کر سکتی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.